معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والذاكرين والحافظين والواصفين والحامدين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے: هو الذی بعث فی الأمین. وہی ذات گرامی اللہ وحدہ لا شریک کی ہے جس نے اپنے محبوب کو امیوں کے درمیان مبعوث فرمایا. اصل میں مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے ام القری. ام القری کا مطلب ہوتا ہے جو سینٹر کے اندر. آپ جو گلوب آتا ہے دنیا کا پورا نقشہ، اس میں آپ دیکھیں گے تو مکہ مکرمہ جو سٹی ہے بالکل پوری دنیا کے بیچوں بیچ میں، یعنی اس کی ایک مرکزی حیثیت ہے، سینٹر میں وہ پڑتا ہے، سینٹرل اس لیے اسے آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے اسے ام القری یعنی بستیوں کی ماں. عربی کے اندر اصل کے لیے ام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی تمام شہروں کی اصل. ظاہر سی بات ہے تمام شہروں کی اصل، وہیں سے دین کا آغاز ہوا، دین اسلام کا، اور وہیں سے دین اسلام کے چشمے تمام ممالک کے اندر، پوری دنیا کے اندر اسلام کے سر چشمے پھوٹے. معزز سامعین کرام، اسی اعتبار سے امی کہا جاتا ہے اس کو مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کو. فی الامیین رسولا، ایسا رسول یتلو علیہم آیات، جو رسول ان کے سامنے قرآن مقدس کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک و ستھرا بنائیں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور یہ رسول ان لوگوں کو جن کی جانب مبعوث ہوئے ہیں انہیں حکمت ہے، علم کی باتیں ہیں، دین ہے، قرآن ہے، سنتیں ہیں، یہ ساری چیزیں سکھائیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اس سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے. اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کو مبعوث فرما کر بندوں پر احسان فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اللہ وحدہ لا شریک نے مومنوں پر، بندوں پر
لوگوں پر یہ احسان فرمایا کہ انہی میں سے اللہ وحدہ لا شریک نے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ اب ایک امی تو مکہ مکرمہ میں رہنے والے کو کہا جاتا ہے، اور ایک امی جو ہمارے آقا مولا کی جانب اس کی نسبت اگر ہو تو عربی کے اندر ایک معنی ہوتا ہے امی کا مطلب ان پڑھ، وہ عام بندوں کے لیے ہے۔ ہمارے آقا مولا تو سید المعلمین، تمام اساتذہ کے تمام معلمین کے الحمدللہ سردار، ارے جن کے صدقے میں کائنات بنی ہیں، دنیا بنی ہے، تمام علوم لوگوں کو حاصل ہوئے، معاذ اللہ ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے، بے ادبی کرے اور انہیں معاذ اللہ یہ کرے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو یہ قرآن مقدس کی توہین ہے، آیت کریمہ کا صراحت کے ساتھ انکار ہے۔ اور ایسا بندہ یقین جانے وہ دائرے اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے سب سے بنیادی اصول کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ امام اہل سنت نے بالکل اسی حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی اطاعت کے بغیر، آپ کی محبت کے بغیر، آپ کے عشق کے بغیر، آپ کی عقیدت کے بغیر بندے کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ مکمل تو کیا بلکہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مکمل تو اس وقت ہو گئے کچھ ہو گیا ہے 60%، 70%، بس 30% جو ہے 30% وہ نہیں ہے، مطلب یہ نامکمل ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کی شان تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے تعلق سے دل میں بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، بے ادبی رکھتا ہے، گستاخی رکھتا ہے، یا رسول اللہ اس کا ایمان نامکمل ہو، ایسا نہیں، بلکہ اس کا ایمان سرے سے ہے ہی نہیں، اس کا ایمان سرے سے ہے ہی نہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگے۔ ایک امی کا مطلب علماء میں محدثین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک امی کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات، ایسی ذات جس نے مخلوق کے اندر کسی سے نہ پڑھا۔ ہمارے آقا مولا کی شان تو یہ ہے، خود قرآن بیان فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان رحیم یعنی اپنے محبوب کو قرآن مقدس سکھایا، تمام علوم کا علم عطا فرمایا۔ تو ایک امی کا مطلب ہوتا ہے مخلوق میں کسی سے جس نے نہ پڑھا ہو، تو یہ ہمارے آقا مولا کی شان۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے اللہ وحدہ لا شریک خود اپنے نبی کو براہ راست بنفس نفیس تعلیم دے، براہ راست تعلیم دے، تو پھر مخلوق میں کسی استاذ کی ضرورت ظاہر سی بات ہے ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے امام فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاذ ہو، یعنی یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ایسا بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے کہ خود اللہ نے آپ کو تعلیم ارشاد فرمائی، تو اب آپ کو مخلوق میں کسی استاذ کے احسان کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ ایسا امی اس لیے منت کشے استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ یا رسول اللہ آپ کو مخلوق میں کسی استاذ کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ کو کسی اور نے نہیں، رب العالمین نے اقرا ربک الاکرم کہہ کے تعریف کی۔ یا رسول اللہ آپ کو مخلوق میں بھی کسی استاذ کی ضرورت بالکل نہیں۔ تو یہ امی کا مطلب ہوتا ہے آج کل لوگ اپنا مقصد، مفاد، ڈالر، پاؤنڈ وغیرہ کے چکر میں اپنا ایمان تو انہوں نے پہلے ہی سے کھو دیا ہے، دوسروں کا ایمان بھی لینے کی، اس کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے آپ خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اولاد کو بچائیں، دوستوں احباب کو بچائیں، اہل سنت و جماعت کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور جو بھائی ہمارے معاذ اللہ تھوڑے بہت گمراہ ہو گئے تو
ایسے لوگوں کے بیانات وغیرہ سننے سے انہیں آپ بچائیں، چاہے نام وغیرہ تو لینے کی ضرورت نہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کون کیسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خدارا ایسے حضرات کے بیانات آپ نہ سنیں، آپ سنی عالم دین کے بیانات سنیں، اور اپنی مسجد کے جو عالم دین ہیں ان سے پہلے آپ پوچھ لیں، مسئلہ پوچھ لیں کہ دیکھیے یہ عالم ہے، کیا ہم ان کا بیان یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوتا ہے، ہم ان کا بیان سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے؟ اسے آپ خاص طور سے لازمی طور پر پوچھ لیں، اس لیے کہ میں نے کل بھی جیسا کہ بتایا تھا وہ کچھ کا کچھ بول دیتے ہیں، اور ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے اتنے عقیدت مند ہو جاتے ہیں، بس انہوں نے جو کہا وہی صحیح، اگرچہ اس کے مقابلے میں قرآن و سنت بھی کیوں نہ آ جائے، معاذ اللہ۔ تو یہ قرآن مقدس کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ سامنے والا جو ہمارا بھولا بھالا بندہ ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، حالانکہ قرآن مقدس اللہ کی کتاب ہے، مگر خود قرآن مقدس ہی کا فرمان ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سارے لوگ ہدایت پا جائیں۔ مطلب جو بندہ قرآن مقدس دل کے نور کے ساتھ پڑھے گا، اللہ و رسول کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے پڑھے گا، انشاءاللہ العزیز ہدایت پائے گا۔ لیکن اگر قرآن مقدس اندھے دل کے ساتھ اگر وہ پڑھتا ہے، دل میں کینہ رکھ کر کے پڑھتا ہے، تو کسی قرآن کا غلط مفہوم بیان کر کے خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ وہ بندہ کر دے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے بغیر علم کے لوگوں کو فتوا دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ہم کیوں اپنے آپ کو اس حدیث کا مصداق بنا کر قیامت کی نشانیوں میں سے ہم اپنے آپ کو شمار کریں؟ خدانا ایسے حضرات، ایسے لوگوں کے بیانات آپ نہ سنیں۔ ہم بات کرتے ہیں آج کی اس مجلس کی، تو تقریب انشاءاللہ العزیز مختصر تقریب کا بیان، پھر اس کے بعد جو مسافر کے جو احکام ہیں اس کا مختصر سا بیان ہوگا، سورج گرہن، سوریہ گرہن جسے کہا جاتا ہے، چندر گرہن، انشاءاللہ اس کے تعلق سے مختصر کچھ بیان ہوگا، درس ہوگا، اور پھر باطنی بیماریوں میں سے ایک دو بیماری انشاءاللہ بتا کر، یعنی دل میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز بیان ہوگا۔ علم دین کی فضیلت سماعت فرمائے، حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، عصر کا وقت تھا، ایک صحابی رسول قریب میں موجود تھے، آمنہ بلال کی صحبت میں تشریف فرما بیٹھے ہوئے تھے، فیض حاصل کرنے کے ارادے سے، علم حاصل کرنے کے ارادے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی وقت جبریل امین وحی لے کر کے نازل ہوتا، وحی لے کر کے اترے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا جو بھی وحی کے کلمات الفاظ تھے وہ بیان کر کے جبریل امین وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی رسول سے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل امین وحی لے کر کے آئے تھے اور انہوں نے اس بات کی اطلاع دی مجھے اللہ کے بتانے سے کہ یہ جو صحابی رسول آپ کے قریب میں بیٹھے ہیں بس ایک ساعت کے بعد ان کا انتقال ہو جائے۔ تو وہ صحابی رسول تھے، تھوڑی سی الجھن میں آ گئے، اس الجھن میں نہیں کہ اب موت آنی ہے، وفات آنی ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے اور دنیا کو چھوڑنے کے غم میں معاذ اللہ وہ رنجیدہ ہو گئے، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ صحابہ کے دل میں ایسی بات آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، رنجیدہ ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتا دیں تاکہ میں اس آخری وقت میں اس عمل کو انجام دے دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، آپ حضرات بھی ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں، اتنے سارے لوگوں میں آپ حضرات کا انتخاب اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ آپ علم حاصل کرنے کے ارادے سے یہاں پر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا وقت ہے، ایک کام کرو، علم دین حاصل کرنے کے ارادے سے بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ علم دین حاصل کرنے کے ارادے سے بیٹھ جاؤ۔ وہ علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ ان کا آخری وقت آیا اور ان کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی، یعنی ان کا وصال ہو گیا، اس دنیا کو انہوں نے خیر آباد کہہ دیا۔
علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، آپ یہاں پر دیکھیں ایک نقطے کی بات، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جس سے کہہ سکتے ہیں آپ، اگر علم حاصل کرنے کے علاوہ دوسری چیز اگر معزز ہوتی، افضل ہوتی، سعادت مندی والی ہوتی، رسول اللہ ضرور اس چیز کا حکم دیتے، لیکن کیا پتا چلا کہ تمام چیزوں میں علم حاصل کرنا سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی بنیاد پر رسول اللہ نے کسی اور چیز کا حکم نہیں بلکہ علم حاصل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس سے علم دین کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا، کسی کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، اطاعت کرنا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی کا جائزہ ہے تو کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے، کرتا ہی نہیں کرتا۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے جن کا تعلق ہے تو وہ سید المرسلین کے علاوہ کسی کو فالو نہیں کرتے۔ یعنی جیسے کچھ لوگ پھر جو راہ راست سے ہٹ جاتے تو کرکٹر ہے، ایکٹر ہے، لوگوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن دوسروں کا کام ہے۔ سچا مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے نبی ہیں، ہمارے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، صحابہ ہیں، علماء ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تقلید کا بھی آج کل کچھ لوگ سرے سے انکار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، تو ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ دیکھیں آپ خود سوچیں، ایک تو ہم نے بالکل بعد کے یعنی تقریباً 1450 سال قریب، یعنی 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے۔ مثال کے طور پر ایک سمندر ہے، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، آپ یہاں پر 20-25 کلومیٹر کی دوری پر سمندر ہے، اور سمندر کا پانی بھی ٹھیک ٹھاک تو نہیں ہے، لیکن آپ اور سمندر کے درمیان جو فاصلہ ہے، کیا ڈائریکٹ آپ کو سمندر سے پانی مل جاتا ہے یا پھر سمندر سے ندی میں آتا ہے، ادھر ادھر جا کر پھر آپ کو پہنچتا ہے؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، بلا تشبیہ و تمثیل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریائے کرم ہے، دریائے علم ہے، وکلہ، ایک شعر بھی ہے امام بصیری کا کہ غرفم من البحر او نشفم من الدیم، امام بصیری کا یہ شعر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا دریا۔ اب ظاہر سی بات ہے، رسول اللہ اور ہمارا زمانہ انتہائی دور ہے، آپ کی احادیث کو سمجھنا، اسی طرح قرآن مقدس کی آیتوں کو سمجھنا، کیا یہ ہمارا کام ہے؟ ہمیں سمجھ میں آ جائے؟ ظاہر سی بات ہے، ہم تو اجمی ہیں، یعنی عربی نہیں ہے بلکہ غیر عربی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آئے، تو جنہوں نے سمجھا الحمدللہ ہم انہی کی تقلید کرتے ہیں۔ تو سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کا جو سمندر تھا، آپ کا فیضان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین تک پہنچا، صحابہ سے پھر تابعین تک پہنچا، اور تقریباً جو ائمہ، 4 ائمہ ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، وہ یا تو تابعی تھے یا تابعی تابعی، امام اعظم تابعی کے باقی دوسرے جو تھے وہ تابعی تابعی تھے، اور امام مالک بھی تابعی، یعنی 2 امام تابعی اور 2 امام تابعی تابعی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم کا دریا تھا، وہاں سے آپ کا فیضان صحابہ تک پہنچا، صحابہ سے امام اعظم اور ائمہ اربعہ وغیرہ تک پہنچا، اور انہی سے علماء کے ذریعے منتقل ہوتا ہوا پوری دنیا میں پہنچا، اور آج 15ویں صدی میں بھی پہنچ رہا۔ آپ دیکھیں، آپ زندگی کا جائزہ لیں، ایک بچہ ہے اپنے ماں باپ کو فالو کرتا ہے، ماں نے اگر کچھ کہا بچہ بھی بولنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح وہ بندہ بڑا ہو گیا، والد اگر نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، والد اگر کچھ بول رہے ہیں وہ بھی بولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ زندگی کا جائزہ لیں، انسانی زندگی کا، تو تقریباً ہر بندہ کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہے۔ اب یہ جو تقلید کے منکر ہیں، یہاں پر انہیں تقلید کا انکار نظر نہیں آتا، لیکن جہاں قرآن و سنت کی بات آتی ہے، جہاں ہمارے ائمہ کرام کی بات آتی ہے، وہاں پر یہ لوگ سرے سے انکار کر دیتے۔ حالانکہ انسان اپنے اطراف کی زندگی کا جائزہ لے تو وہ خود تقلید کے اندر گھرا ہوا ہے۔ اب سوال کرنے والے یہ سوال کرتے ہیں
کہ اگر تقلید کرنی بھی ہے تو صحابہ نے کسی کی تقلید کیوں نہیں کی؟ ایک سمپل سا اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر تشریف فرما تھے. اب ظاہر سی بات ہے، دن کے اجالے میں سورج چمک رہا ہے اور آپ چراغ جلائے اجالے کے ارادے سے، تو بے وقوف مطلب آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بندہ دن کے اجالے میں سورج بالکل روشن ہے، روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی، وہ بندہ چراغ جلائے اس ارادے سے کہ روشنی ہو جائے، تو وہ بے وقوف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. تو یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے اعتراض کرتے کہ اگر تقلید کرنی ہی تھی تو صحابہ نے کیوں نہیں. جواب یہی ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات گرامی موجود تھی تو پھر انہیں رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کی تقلید کی ضرورت تھی ہی نہیں، کیونکہ رسول اللہ کے در کی شان یہ ہے اور خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہ ہمارے آقا مولا کی شان. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، تو آپ کے زمانے میں آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی ظاہری زندگی میں اور کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں تھی. اس وجہ سے صحابہ نے کسی اور کی ظاہری طور پر رسول اللہ کے علاوہ تقلید نہیں فرمائی. اب ایک اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے کہ صرف 4 ہی امام کیوں ہیں، اور بھی بہت سارے امام تھے. تو جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ یہ 4 امام ہیں، ان کا جو مسلک ہے بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور ان کی جو سند ہے، سند کا مطلب ہوتا ہے میں نے ان سے روایت کیا، انہوں نے ان سے روایت کیا، انہوں نے ان سے روایت کیا. اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں سب پاورفل ہیں، قابل اعتماد ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، ثقے ہیں. تو یہ 4 ائمہ جو ہیں ان کا مذہب بالکل اسناد ان کی بالکل صحیح ہے، ان کا جو مذہب ہے بالکل قوی ہے، اس میں کوئی کلام کوئی شک وغیرہ نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق ان کا مذہب ہے. اس وجہ سے ان 4 ائمہ کی تقلید پوری دنیا کے اندر کی جاتی ہے، حتیٰ کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے بھی تقلید فرمائی. حضور سیدنا غوث اعظم کس کے مقلد تھے بتا سکتے ہیں؟ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد تھے. تو یہ 4 ائمہ ہو گئے اور ان کی پوری دنیا کے اندر تقلید کی جاتی. کیوں؟ کیونکہ ہر بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ قرآن مقدس پڑھ کر حدیث پاک پڑھ کر اس سے مسئلہ نکال سکے. ہر عالم کا بھی یہ کام نہیں ہے. یہ اسی کا کام ہے جو عربی میں ماہر ہو، قرآن کا علم ہو، تفسیر کا علم ہو، ناسخ منسوخ کا علم ہو، جو اس کا گرامر ہے اس کا علم ہو، ان ساری چیزوں میں ماہر ہو، حدیث کا بھی علم ہو، حدیث کی تعریف کا علم ہو، ان ساری چیزوں میں جو ماہر ہو، ظاہر سی بات ہے اسی کی بات مانی جائے. آج کل کے یہ یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے بیان کرنے والے جو بیان کرتے ہیں، کیا ان کی بات مانی جائے گی یا ہمارے امام اعظم سراج الامہ کی بات مانی جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے انہی کی بات مانی جائے گی اور ہم انہی کی بات مانیں گے. تو 4 مصلے ہو گئے، اور آپ حضرات نے کعبہ مقدسہ کے نقشے میں دیکھا بھی ہوگا 4 مصلے بنے ہوئے، حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی. 4 کہا بھی جاتا ہے، حضور اعلیٰ حضرت کا شعر بھی ہے، شافعی، مالک، امام احمد حنیف، 4 باب امامت پہ آپ کو سلام. یعنی 4 مصلے آپ خانہ کعبہ کے ارد گرد دیکھیں گے آپ کو نظر آ جائے. یہ مختصر تقلید کے تعلق سے تھا. اب سورج گرہن کی ہم اگر بات کریں، جسے ہم سوریہ گرہن کہتے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے وصال فرما لے، پردہ فرما لے، اور اسی وقت اتفاق سے سورج گرہن ہوا. صحابہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید حضرت ابراہیم کے وصال کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور آپ نے نماز ادا فرمائی، اور اتنی لمبی اتنی طویل نماز ادا فرمائی. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اتنی لمبی نماز ہم نے کبھی نہیں ملاحظہ فرمائی. نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی وفات اور کسی کے کوئی کام رک جانے کی وجہ سے چاند و سورج کو گرہن نہیں لگتا. یعنی ایک
جو لوگوں کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں گمان تھا اس کو دفع کرنا، اس کو ختم کرنا مقصود تھا. جیسے آج کل ہماری قوم میں بھی یہ باتیں غیروں سے آ گئی ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر سورج گرہن وغیرہ ہو تو یہ دن منحوس ہوتا ہے. معاذ اللہ ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام میں نحوست، منحوس ہونا، یہ ساری چیزیں ہمارے اسلام میں نہیں. آج سے تقریباً 1450 سال پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے منع فرما دیا تھا. خاص طور سے وہ عورت جو با امید ہے اس کو بہت ڈرایا جاتا ہے، باہر مت نکلنا، سورج مت دیکھنا، یہ مت کرنا، وہ مت کرنا. یہ ساری چیزیں ان کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ کسی کی موت یا کسی کا کام رک جانے کی وجہ سے سورج گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب کبھی ایسا ہو تو گھبرا کر اٹھو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کر سجدہ بندگی ادا کرو. سجدہ نیاز جو ہے اسے خم کر دو اللہ کی بارگاہ میں اور عبرت حاصل کرو کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے سورج گرہن میں؟ یہ سارے جو خرافات آج کل پھیلے ہوئے ہیں یہ سب نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ کرنا ہے جو محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم ہمیں ارشاد فرمائی. تو اس وقت آپ نے لمبا قیام فرمایا. اور ایک اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، فرماتے میرے آقا مصطفیٰ کریم جب سورج گرہن لگ جائے تو بندہ غلام آزاد کرے، اور آپ نے غلام آزاد بھی فرمایا. تو آج کل تو غلامی کا زمانہ ختم ہو گیا. آج کل ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، توبہ، استغفار، اپنے گناہوں کی معافی، نمازیں پڑھنا، تسبیح پڑھنا، درود شریف پڑھنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں. سورج گرہن کی نماز یہ سنت موقدہ. سنت موقدہ کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھار اگر چھوٹ گیا بندہ گناہگار نہیں ہوگا لیکن برا ہے. اگر چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے، جیسے ظہر کی 4 رکعت سنت موقدہ یا ظہر کی بعد والی 2 رکعت سنت موقدہ، کبھی کبھار چھوٹ گئی کوئی مسئلہ نہیں. جیسے کبھی کبھی ہو سکتا ہے امام صاحب لیٹ آئے تو چھوٹ گئی، لیکن امام صاحب بعد میں پڑھ بھی لیتے ہیں الحمدللہ. یعنی جتنے بھی ائمہ ان کے تعلق سے حسن ظن، اچھا گمان تو یہی ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد پڑھ ہی لیتے ہیں الحمدللہ. لیکن اگر چھوٹ گئی تو مقتدی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ امام صاحب نے تو 4 رکعت سنت موقدہ پڑھی، میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی یا نہیں ہوگی. ایسا ذہن کے اندر خیال نہیں لانا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھار اگر سنت موقدہ چھوٹ جائے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر عادت بنا لے تو ایسی صورت میں وہ بندہ گناہگار ہوگا. تو یہ سورج گرہن کی نماز سنت موقدہ ہے. چاند گرہن کی نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، سنت موقدہ نہیں. سورج گرہن کی نماز سنت موقدہ، چاند گرہن کی نماز جو ہے وہ مستحب ہے. اور سورج گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ مستحب ہے. اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ یہ پڑھنا مستحب ہے. جس طرح جمعہ میں شرطیں ہیں، خطبہ ہونا، وقت ہونا وغیرہ وغیرہ، جماعت ہونا، وہ ساری شرطیں یہاں پر بھی. اس میں خطبہ نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی شرطیں، جماعت ہونا، اسی طرح وقت ہونا، اذن عام ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہاں پر بھی ہیں. صرف اور صرف خطبہ اس میں نہیں. لیکن اگر بندہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر جماعت وغیرہ کا انتظام نہیں ہو پاتا تو وہ بندہ اکیلے بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کم سے کم اس میں 2 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 4، اور بندہ جتنی زیادہ پڑھنا چاہے وہ بھی بندہ پڑھ سکتا ہے. نہ اس میں اذان ہے، نہ اقامت ہے، نہ کچھ ہمیں کہنا ہے. بس کتابوں میں یہ لکھا بہار شریف وغیرہ میں اور دوسری فقہ کی کتابوں میں کہ الصلاۃ جامعہ، اس طریقے سے صدارت. آپ حضرات نے حرمین شریفین کی زیارت تو کی ہوگی، ہر نماز کے بعد وہاں پر اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت. اس طریقے سے وہاں کا جو مؤذن وہ اعلان کرتا ہے اور پھر نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے. تو بہرحال یہ الصلاۃ جامعہ ہے، وہ ہے الصلاۃ علی المیت. الصلاۃ علی المیت کا مطلب ہوتا ہے نماز جنازہ پڑھنا. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، قرآن مقدس کی آیت کریمہ بھی. اس میں بہتر یہ ہے کہ کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 4 رکعت، اور بندہ جتنی پڑھنا چاہے، نماز سے کوئی روک ٹوک نہیں. اس میں کم سے بندہ جو ہے وہ سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران جیسی لمبی صورتوں کی تلاوت.
یعنی گویا کہ ایک شبینہ، جسے ہم کہتے ہیں عارفیہ مسجد میں پہلے ہوتے ہیں کہ ابھی وہ سسٹم ابھی بند ہو گیا، تو لمبی قرأت اس میں کرنا یہ کیا ہے؟ بہتر. یعنی سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران، تو آپ کسی حافظ کو جو اگر امام صاحب ہے تو پہلے ہی سے بول دیں، یا پھر کوئی حافظ صاحب ہے تو پہلے سے ان کو بول کر کے رکھیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران، یہ پڑھنا اس میں بہتر ہے. اور کئی ایسی جگہ جہاں پر کوئی حافظ نہیں ہے تو مختصر طریقے سے بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے. یہ بہتر ہے کہ لمبی قرأت اس میں ہو. اسی طرح یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ لمبی ہو، جیسے دعا آدھا گھنٹے کی ہو اور نماز جو ہے وہ 10 منٹ کی ہو، یہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی لمبی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا شارٹ، اور دعا لمبی، نماز جو ہے وہ مختصر ہو، یہ بھی کر سکتے ہیں. دونوں طرح سے اس میں اجازت ہے سورج گرہن کے اندر. نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب قبلہ یا تو قبلے کی جانب متوجہ ہو کر دعا کریں گے، جس طرح نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے، دعائے ثانی اور دعائے اول وغیرہ، یا پھر مقتدیوں کی جانب رک کر کے دعا کرنی. بہتر یہ ہے کہ مقتدیوں کی جانب رک کر کے دعا کی جائے کہ سورج گرہن کے اندر. اب مکروہ وقت شروع ہو گیا، یعنی سورج گرہن اور مکروہ وقت جو ہے وہ قریب قریب ہے، تو فرماتے علماء کہ اب سورج گرہن کی نماز نہ پڑھے. کیوں؟ کیونکہ مکروہ وقت میں نہ تو نفل، نہ فرض، نہ ادا، قضا، کوئی بھی نماز اس وقت نہیں پڑھ سکتے. جنازہ آ گیا، سورج گرہن کا وقت چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. اس وقت سورج گرہن کی نماز کو موقوف کر دیا جائے. چاند گرہن میں جماعت نہیں ہے بلکہ الگ الگ نماز پڑھنی. چاند گرہن چندر گرہن جسے کہا جاتا ہے، اس میں الگ الگ نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی. یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کا مختصر طریقہ. اب سخت آندھی چل رہی ہے، یا کبھی کبھی آپ نے دن میں دیکھا ہوگا کہ بہت تاریکی ہو جاتی ہے، یعنی اندھیرا چھا جاتا ہے، تو اس وقت بھی نماز پڑھنا 2 رکعت مستحب. اگر بہت سخت آندھی چل رہی ہے یا بالکل اندھیرا ہو گیا ہے، یا رات میں کبھی بہت زیادہ روشنی، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا سورج بالکل پیلا پیلا ہو جاتا ہے اور کافی روشنی ہو جاتی ہے. چاندنی راتیں وہ نہیں، میں اس کی بات نہیں کرتا. چاندنی راتیں اور پچھلا پہر دونوں واٹر کی سرکار آ جائے، وہ والی چاندنی راتیں. ویسے تو آمینہ کے لال کے صدقے میں ہمارے لیے ہر رات چاندنی رات، آپ کے صدقے میں ہمیں پوری کائنات ملی ہے. تو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چاندنی رات نہیں ہے لیکن بالکل اجالا اجالا آپ کو نظر آتا ہے، تو یہ بھی ایک خوف کی نشانی ہے. اس وقت بھی 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے. جو بھی صورت آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھ سکتے. اسی طرح آندھی چل رہی ہے، آندھی کے وقت بھی 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے. اسی طرح دن کے اندر بہت اندھیرا چھا رہا ہے، جیسے کبھی کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے دوپہر کے 3 بجے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بالکل مغرب کا وقت قریب 5 منٹ کے بعد ہمارے مؤذن صاحب اذان کی شروعات کریں گے، اور جو افطاری کرنے والے ہیں وہ افطاری کی شروعات کریں گے، لیکن وہ 3 بجے ہوئے رہتے ہیں. تو اتنا اگر اندھیرا ہے، یہ بھی ایک خوف کی علامت ہے. اس وقت بھی 2 رکعت پڑھنا یہ کیا ہے؟ مستحب. اور ویسے کسی بھی مصیبت کے وقت طریقہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم مطلب کیا کہتے ہیں، اس سے مصیبت کا رونا نہ روئے، شکوہ شکایت کے الفاظ اپنی زبان پر نہ لائے، بلکہ ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو آمینہ کے لال نے اختیار فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی آزمائش کا سامنا ہوتا تو سیدھا آپ مسجد نبوی تشریف لے جاتے، نیت دان کر کے نماز کی شروعات فرما دیتے. آج کل ہمارا کیا حال ہے، ہم سب کچھ کریں گے، نماز ہی نہیں پڑھیں گے. تو خدا نہ اگر کیسا کچھ ہو، اللہ کی طرف سے امتحان ہو، آزمائش ہو، تو ہم نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اب سفر کے تعلق سے قرآن مقدس میں اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. جب تم زمین میں سفر کرو تو نماز میں قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں. کیوں؟ اگر تم قصر کرو گے وقت بچے گا، اگر تم لمبی نماز پڑھو گے تو کہیں دشمن تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، یعنی دشمن کی طرف سے حملہ نہ ہو جائے. اس وجہ سے نماز کے اندر قصر کرو. ایک صحابی رسول حضرت یعلا بن مرہ وہ فرماتے، میں نے حضرت عمر فاروق اعظم سے پوچھا کہ یہ تو فتح مکہ سے پہلے جب مکی زندگی تھی اور اللہ کی طرف سے آزمائش کا دور تھا، اس وقت نمازوں کے اندر قصر کا حکم تھا، یعنی حالت سفر میں 2 رکعت پڑھنا، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، 2 رکعت پڑھنی. وجہ اس کی کیا تھی کہ مکی دور تھا اور اس وقت اللہ کی طرف سے آزمائشوں کا زمانہ تھا،
تو اس وقت تو قصر کی بات سمجھ میں آتی، لیکن اب تو مکہ فتح ہو چکا ہے، امن و امان ہے، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے میرے ذہن میں بھی یہی سوال گردش کر رہا تھا، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے تعلق سے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ وہ زمانہ خوف کا تھا، آزمائش کا تھا، امتحان کا تھا، وہ سب ختم ہو گیا، اب امن و امان کا زمانہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قصر نماز اللہ وحدہ لا شریک کی جانب سے صدقہ و تحفہ ہے، تو اے لوگوں تم پر لازم ہے کہ اللہ کی جانب سے جو تحفہ تمہیں ملا ہے اسے قبول کرو۔ تو یہ قصر نماز کا حکم صبح قیامت تک باقی رہے۔ ویسے حدیث پاک کیا آتا ہے کہ پہلے جو نمازیں تھی وہ دو ہی فرض کی گئی، لیکن ہجرت کے بعد 4 ہو گئی، اور جو سفر والی ہیں وہ دو ہی اپنی حالت پر برقرار رہی۔ مگر حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بندہ اگر 2 رکعت نماز پڑھے گا قصر میں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا ثواب کم ہو جائے، بلکہ اس امت کی شان تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی امت پر 50 نمازیں تھی، مگر امت محمدیہ کی شان یہ ہے کہ یہ امت اگر 5 نمازیں پڑھے گی اللہ 50 کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ الحمدللہ اس امت کو یہ شرف حاصل ہے۔ پرانے زمانے میں جو اگلی امتیں ہوتی تھی ان پر زکوٰۃ کتنی تھی؟ ہم پر زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5% زکوٰۃ ہمیں نکالنا، 1 سال گزرنا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اگلی امتوں پر کتنی زکوٰۃ؟ 1/4 یعنی 25%، 25% ان لوگوں کو زکوٰۃ نکالنا ضروری۔ آج کل کچھ لوگوں کا حال یہ کہ 2.5% نکالنے میں نانی یاد آ جاتی ہے، تو 1/4 نکالنا ان کے لیے کتنا دشوار ہوگا۔ اتنا ماشاءاللہ میں سارے حضرات کی بات نہیں کرتا۔ اسی طرح ہمارے لیے جمعہ کے لیے صرف اور صرف 1 سے 1.5 گھنٹہ کاروبار سب کچھ بند کرنا ہے، 1 سے 1.5 گھنٹہ بیان آپ سنیں، جو مسائل ہے وہ آپ سنیں، تھوڑا سا جلدی آئے، کچھ پڑھے، تلاوت کریں، یعنی اتنی دیر کاروبار تجارت وغیرہ منع ہے قرآن مقدس میں صراحت کے ساتھ، اس نے منع کیا تھا۔ لیکن اگلی امتوں پر حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی، قوم بنی اسرائیل، ان لوگوں کا عبادت کا دن کون سا تھا؟ سنیچر۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ۔ سنیچر کا پورا دن ان لوگوں کے لیے کاروبار کرنا حرام تھا۔ آپ دیکھیں اسی طرح نصارہ، عیسائی اور کرسچن بھی نہیں کہتے ہیں، ان لوگوں کا عبادت کا دن کون سا ہے؟ اتوار، سنڈے جسے ہم کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں پر پورا دن عبادت ہی کرنا تھا، وہ لوگ اتوار کے دن کاروبار وغیرہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے کہ امت محمدیہ پر صرف اور صرف 1.5 گھنٹہ ہی کاروبار منع ہے۔ اس کے علاوہ تو خود قرآن کہتا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس کے بعد جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اس 1.5 گھنٹے کے لیے بھی امت مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے، اور جہاں پر کم وقت میں جمع ہو جاتا ہے وہیں پر آپ کو زیادہ پبلک نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے جسم کا ایک خون نکال کر اس کی سیاہی بنائیں، یا اپنی ایک سانس کو رسول اللہ پر قربان کر دیں، اپنے جسم کا خون نکال کر اس کی سیاہی یعنی انک پوٹ جو آتا ہے اس کی سیاہی بنا لیں، اور اس کے ذریعے رسول اللہ کے امت پر جو احسانات ہیں انہیں اگر شمار کرے تو ان احسانات میں سے ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول اللہ کا ہم پر اتنا کرم ہے، مگر جو امت کے افراد ہیں وہ غفلت میں پڑے تو خدا را اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنے کی کوشش کرے، صرف فارمیلٹی نہ ہو بلکہ تھوڑا سا وقت دے سورہ کہف کی تلاوت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے نکلے تو مدینہ منورہ میں آپ نے 4 رکعت، سفر کی بات چل رہی، 4 رکعت آپ نے ظہر کی مکمل ادا فرمائی۔ پھر جب آپ ذوالحلیفہ گئے جو کہ مدینہ والوں کی میقات، وہاں جا کر آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی، اور وہاں آپ نے عصر نماز پڑھی، یعنی 4 کی جگہ 2۔ بندہ 92 کلومیٹر کی دوری پر اگر گیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مسافر ہو جائے۔
اب اگر کہیں جانے کے دو راستے، جیسے مثال کے طور پر آپ کو جانا ہے بروڈا، وڈودرا جسے کہا جاتا ہے، یہاں سے آپ کو جانا ہے بروڈا. اب مثال کے طور پر مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے، یا پھر آپ بھروچ جانا چاہتے ہیں، یہاں سے 60 کلومیٹر ہے، بھروچ سے تھوڑا سا اور آگے 70 کلومیٹر آپ جانا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ سٹی میں سے جائیں گے گھوم پھر کے تو 92 ہو جائے، لیکن آپ NH48 پکڑیں گے یعنی نیشنل ہائی وے نمبر 48 اگر آپ پکڑیں گے تو 70 کلومیٹر ہی میں پہنچ جائیں. تو اگر آپ یہ 70 کلومیٹر والا راستہ پکڑتے ہیں تو مسافر نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ نے سٹی والا روڈ پکڑا، سٹی والا راستہ، آپ نے یہ روٹ اختیار کیا گلی کوچے سے ہوتے ہوئے، پھر آپ 92 کلومیٹر آپ نے پورا کر لیا، تو ایسی صورت میں آپ مسافر ہو جائیں. آسان لفظوں میں کہیں جانے کے اگر دو راستے ہیں، ایک راستے سے اگر جاتا ہے تو 92 کلومیٹر کی مسافت پوری نہیں ہوتی. لیکن اسی جگہ جانا ہے، دوسرا راستہ اختیار کر کے جانا ہے تو 92 کلومیٹر پورے ہو جاتے ہیں. تو دوسرے والے راستے سے جا رہا ہے، 92 کلومیٹر ہو جا رہا ہے تو مسافر ہو جائے گا. لیکن پہلے والے راستے سے جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے 92 کلومیٹر نہیں ہو رہا ہے، وہ بندہ مسافر نہیں ہوگا، اس پر اثر نہیں. پختہ ارادہ کرے کہ مجھے جانا، یہ نہیں کہ جا رہا ہوں نہیں جاؤں، جاؤں نہیں جاؤں. پختہ ارادہ کرے، جب آبادی سے باہر نکل جائے، قصر شروع ہو جائے. جیسے یہاں سے متصل جو آبادی ہے، لگاتار ملی ہوئی جو آبادی ہے، وہ غالباً کامریج تک ہے. کامریج کے بعد سے آبادی جو ہے بستی، جسے ہم کہتے ہیں گجراتی میں جسے بستی کہا جاتا ہے، اس کا سلسلہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن تقریباً اب صورت بہت ڈیولپ ہو چکا ہے. کامریج تک، ادھر اڈودرا تک، ادھر اون پاٹیا تک تقریباً متصل یعنی جوائنٹ آبادی ہے، متصل آبادی ہے. بیچ میں ایسا نہیں ہے کہ کافی گیپ ہے، گاؤں وغیرہ آتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو بندہ اگر یہاں سے نکلا، مثال کے طور پر اسے بروڈا جانا ہے، بیچ ہی میں عصر کا وقت ہو گیا، کہاں پہنچا تھا؟ سالن پہنچا، اتراڑ پہنچا، کین پہنچا، کوسمبا پہنچا. ظاہر سی بات ہے ہماری آبادی سے باہر ہے، آبادی ختم ہو گئی، گاؤں وغیرہ شروع ہو گئے. تو وہاں پہنچ کر ہی بندہ عصر کی شروعات کر دے گا. یعنی عصر پڑھنا چاہتا ہے تو عصر میں 2 رکعت عصر پڑھے. لیکن بندہ یہاں سے نکلا اور ابھی یہیں پہنچا تھا اسٹیشن کے پاس، یا اس سے تھوڑا سا آگے بڑھا تھا، ظاہر سی بات ہے آبادی کے اندر ہے، بستی کے اندر ہے، اور عصر کی نماز اسے پڑھنی ہے، تو ابھی قصر نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ آبادی کے اندر ہے. اسی طرح ریلوے اسٹیشن پر بھی چلا جائے تو بھی قصر نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آبادی کے اندر ہے. البتہ اسٹیشن اگر آبادی سے باہر ہو، جیسے گاؤں دیہات میں اسٹیشن جو ہے تھوڑے سے آبادی سے باہر ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب آبادی سے باہر نکل جائے گا تو قصر کی شروعات اس بندے کے اوپر ہو جائے. مسافر کے اوپر قصر یعنی 2 رکعت ظہر کے اندر، عصر کے اندر، اور اسی طرح عشاء میں پڑھنا ضروری ہے واجب. اگر بندہ 2 کی جگہ 4 پڑھتا ہے اور اس نے قاعدہ اولا بھی کیا ہے، یعنی دوسری رکعت کا قاعدہ بھی کیا ہے، تحیات بھی پڑھی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ بندہ گناہگار ہوگا. واجب کو اس نے ترک کیا. اس بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے اور آئندہ ایسا کام ہرگز نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اور اس تحفے کو اللہ کی جانب سے جو اسے عطا ہوا، اسے یہ بندہ قبول نہیں کر رہا ہے، گویا کہ ٹھکرا رہا ہے. تو مسافر اگر ہے تو قصر کرنا اس پر واجب ہے. اگر 4 رکعت جان بوجھ کر پڑھ لیتا ہے تو ہو جائے. قاعدہ اولا اگر اس نے کیا ہے تو، اگر قاعدہ اولا نہیں کیا تو 4 رکعت اس کی نفل ہو جائے گی. اس بندے کو سجدے سہو کرے گا، 4 رکعت اس بندے کی نفل ہو جائے گی. الگ سے فرض پڑھنا قصر کے ساتھ یہ ضروری ہے، اسے آپ یاد رکھیں. ابھی بندہ 2 نمبر کے کام کے لیے کوئی سفر کر رہا ہے، یا پھر حلال کام کے لیے جا رہا ہے، کوئی کاروبار کے لیے جا رہا ہے، وہ کاروبار حلال ہے، اور 92 کلومیٹر کراس ہو گیا تو بھی قصر کرے گا. اسی طرح دوسرا بندہ ہے جو 2 نمبر کے کام کے لیے جا رہا ہے، یہ بھی مسافر ہے، اس پر بھی قصر کرنا ضروری ہے. مطلب خلاصے کلام یہ کہ وہ سفر چاہے جائز کام کے لیے ہو یا ناجائز کام کے لیے ہو، بہرحال اس کے اوپر قصر لاگو ہو جائے گی، قصر اس بندے کے اوپر لازم. یہ بات کون ہے کہ وہ جو ناجائز کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا حساب اسے اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. وہ بندہ سخت گناہگار ہوگا. سنتوں کے اندر قصر نہیں ہے.
سنتوں کو مکمل پڑھنا. البتہ اگر وقت بہت کم ہے تو پھر سنتوں کو چھوڑنے کی اجازت ہے. جیسے آپ ٹرین میں ہیں, ٹرین رکنے کا نام نہیں لیتی, کسی جگہ روکی, 5 منٹ کا اسٹاپ ہے, اگر آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں عصر کی تو اس میں بھی تھوڑا سا ڈر رہے گا کہ یار فون وغیرہ نہ بچ جائے ورنہ تو ٹرین نکل جائے, تو آپ نے اس وقت 2 رکعت فرض ادا کر لی. اب اگر آپ سنت پڑھیں گے 2 رکعت سنت موقع ظہر کی مثال کے طور پر, تو ایسی صورت میں ٹرین کے جانے کا اندیشہ ہے, ٹرین کے نکل جانے کا اندیشہ ہے, تو آپ سنتوں کو چھوڑ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ خود کی کار لے کر کہیں جا رہے ہیں اور وقت آپ کے پاس سے 10 منٹ رک سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, تو پھر ایسی صورت میں آپ کو سنتیں پڑھنی. ہاں اگر کہیں ایمرجنسی ہے کہ بھائی وہاں جانا ضروری ہے, 12 بجے میت کا ٹائم ہے, اگر ہم لیٹ سیٹ کریں گے تو میت اٹھ جائے گا اور ہم کو نماز جنازہ نہیں ملے گی, تو آپ فرض پر اکتفا کر لیں. سنت اگر نہیں پڑھتے ہیں تو بھی چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ جو بندہ مسافر ہے اس کی 6 شرطیں. ایک تو چلنا چھوڑ دے, یعنی پکا ارادہ کر لے کہ اب مجھے سفر کرنا ہے. اسی طرح 15 دن کی مکمل نیت کرے, یہ نہیں کہ 10 دن ادھر ٹھہروں گا, 10 دن بھروچ میں, 5 دن سورت میں, ایسا نہیں ہے, بلکہ ایک ہی جگہ اس کا ٹھہرنے کا ارادہ ہو. اسی طرح جس جگہ جا رہا ہے وہ اقامت کی صلاحیت وہ جگہ رکھتی ہو, جیسے سورت ہے وغیرہ وغیرہ. جنگل کے اندر وہ بندہ چلا گیا اور وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں وہ بندہ مقیم نہیں ہوگا, مسافر ہی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو جگہ ہے وہ ٹھہرنے کے لائق نہیں ہے, وہ جو جگہ ہے وہ ٹھہرنے کے لائق. تو ایسی جگہ ہو جہاں ٹھہرا جا سکے, جیسے آبادی ہے, شہر ہے, گاؤں ہے, دیہات ہے. اگر جنگل وغیرہ میں چلا گیا تو وہاں تو جان بچانا ہی مشکل ہو جائے گا, چاہے کہ وہ بندہ نماز کی قصر وغیرہ کی بات کرے. تو ایک ایسی جگہ بندہ پہنچ گیا جو دونوں جگہ مستقل ہے, جیسے بندہ حج کے لیے گیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے. اب مکہ الگ ہے, مینا اور عرفات الگ, یعنی دونوں سمجھ لیجیے ایک ہی حصہ ہے لیکن وہ دونوں مستقل ہیں. دونوں کا جو مینجمنٹ وغیرہ کا ایریا ہے وہ دونوں کا الگ ہے. نہ تو مکہ والوں کو مینا والوں کی ضرورت پڑتی ہے, نہ مینا والوں کو مکہ والوں کی ضرورت پڑتی ہے. دونوں کا جو مینجمنٹ کا سسٹم ہے وہ الگ الگ ہے, یعنی دونوں مستقل ہیں, جسے ہم آتم نربھر بول سکتے ہیں, سیلف ڈیپینڈس غالباً اس کو کہا جاتا ہے. تو اگر بندہ مثال کے طور پر مکہ مکرمہ گیا عام دنوں میں عمرے کے ارادے سے, اس کا یہ ارادہ ہے کہ میں مکہ میں تھوڑی دن رہوں گا, تھوڑے دن مینا میں رہوں گا, کام کاج کے ارادے سے, بزنس وغیرہ ہے, تو ایسی صورت میں وہ بندہ مقیم نہیں ہوگا, مسافر ہی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ مقیم ہونے کے لیے مستقل ایک جگہ ٹھہرنا ضروری ہے. اب یہ جو دونوں جگہ ہے دونوں مستقل الگ الگ جگہ. اس کی ایک سمپل سی مثال یہاں کے اعتبار سے آپ دیکھیں, اگر بندہ سورت آیا باہر سے, سورت میں بندہ کامریج جا رہا ہے, سچن جا رہا ہے, کڈودرا جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ٹنڈولی جا رہا ہے, کہیں بھی جا رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بندہ ایسی صورت میں کیا رہے گا, مقیم ہی رہے گا. لیکن اگر وہ بندہ بھروچ چلا گیا تو پھر وہ مقیم نہیں رہے گا. کیوں؟ بھروچ الگ ڈسٹرکٹ ہے, یہ صورت جو ہے وہ الگ ڈسٹرکٹ ہے, اس بنیاد پر وہ بندہ مقیم نہیں ہوگا بلکہ مسافر ہی رہے گا. اس میں یہ ضروری ہے کہ مستقل ایک ہی جگہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو. اس کا اگر یہ ارادہ ہے کہ تھوڑی دیر یہاں رہوں گا پھر وہاں چلا جاؤں گا, تھوڑی دیر یہاں رہوں گا پھر وہاں چلا جاؤں گا, تو ایسا وہ بندہ نہیں کر سکتا, یعنی وہ بندہ مسافر ہی رہے گا, مقیم نہیں رہے گا. ایک بندہ ہے جیسے اس کا کچھ ارادہ ہے کہ 15 دن میں اگر میرا کام ہو جائے گا تو میں سورت واپس آ جاؤں. مثال کے طور پر آپ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ بروڈا گئے اور یہ ارادہ ہے کہ اگر 15 دن میں میرا کام ہو گیا تو میں واپس آ جاؤں, تو آپ مقیم نہیں ہوں گے. مقیم کا مطلب میں بھی تھوڑی سی وضاحت بھی کرتا ہوں, یعنی آپ پر قصر کرنا ہی ضروری ہے, پوری نہیں پڑ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ارادے میں اگر آ گیا, اگر مطلب یقین کے لیے اگر تو استعمال نہیں ہوتا ہے, وہ حضور مدنی میاں حضور شیخ الاسلام کا ایک شعر بھی ہے, یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ کہیں پر جانے کا ارادہ ہے اس کا, اور اس نے یہ سوچا کہ اگر میرا کام 15 دن میں ہو جائے گا تو میں وہاں سے آ جاؤں, تو وہ مقیم نہیں ہوگا. کیوں؟
کیونکہ کسی جگہ اقامت کے لیے 15 دن کی پختہ نیت ضروری ہے کہ 15 دن مجھے ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے. یہاں پر اس بندے کی نیت کیا کہ اگر کام ہو گیا تو 15 دن ٹھہروں گا، مطلب کام نہیں ہوا تو نہیں ٹھہرے گا، مطلب یہ اپنے ارادے میں مستقل نہیں ہے. ایسی صورت میں وہ بندہ مقیم نہیں ہوگا بلکہ مسافر ہی رہے گا، وہ اپنی نمازوں میں قصر کرے گا. اگر بندہ مسافر ہے وہ امامت کر رہا ہے، اگر بندہ مسافر ہے اور وہ امامت کر رہا ہے تو مقیم اس کی ابتدا کر سکتا ہے، لیکن امام جو ہے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے گا اور جو پیچھے مقیم لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، اپنی 2 رکعت مکمل کریں گے، لیکن اس میں خاموش سورہ فاتحہ کی مقدار کھڑے رہیں گے، کچھ نہیں پڑھیں. ایک مرتبہ امام مسافر ہے اور آپ پیچھے مقیم ہیں تو امام 2 رکعت پر سلام پھیر دے گا، آپ کھڑے ہو جائیں گے، سورہ فاتحہ کی مقدار خاموش کھڑے رہیں گے، 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر دیں. آپ کہیں پر گئے، امام جو ہے وہ کیا ہے؟ مقیم ہے، آپ ہیں مسافر. جیسے آپ سوراشٹر آپ وہاں گئے جوناگڑھ، آپ ظاہر سی بات ہے مسافر ہیں، وہاں پر آپ پہنچے، وہاں کے امام صاحب مقیم، تو کیا آپ ان کی ابتدا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. اور ایسی صورت میں آپ کی 2 رکعت جو ہے وہ 4 رکعت کی طرف کنورٹ ہو جائے. یعنی اگرچہ آپ مسافر ہیں مگر پھر بھی آپ 4 رکعت پڑھیں گے مقیم امام کی ابتدا کرنے کی وجہ سے. لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ امام وقت میں نماز پڑھا رہا، وقت ختم ہو گیا، اب نماز جو ہے اس کی قضا ہو رہی ہے، تو آپ کسی مقیم امام کی ابتدا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ مسافر. شارٹ کٹ میں آپ اتنا سمجھ لیں کہ اگر مقیم امام ہے اور وقت میں وہ نماز پڑھا رہا ہے، مسافر اس کی ابتدا کر سکتا ہے اور 4 رکعت پڑھے گا، لیکن وقت گزر جانے کے بعد وہ قضا کر رہا ہے اور آپ مسافر ہیں تو آپ اس کی ابتدا نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم جیسے دورہ سے آئے تو ہماری عشاء چھوٹ گئی ہے، صبح ہم یہاں 5 بجے پہنچے اور ہم نے عشاء نہیں پڑھی، تو اب ہم قصر کریں گے یا پوری پڑھیں گے؟ تو اس میں اعتبار جو ہے وہ آخری وقت کا، آخری وقت دیکھا جائے گا کہ اللہ اکبر کہنے کی مقدار کا جو وقت ہے اس میں آپ کی حیثیت کیا تھی. یعنی آپ سورت کی آبادی سے ٹچ ہو گئے تھے، اگر آپ ٹچ ہو گئے تھے تو ایسی صورت میں آپ کیا ہو جائیں گے؟ مقیم ہو جائیں گے، یعنی آپ پر پوری عشاء کی 4 رکعت پڑھنا ضروری ہے. لیکن اللہ اکبر کہنے کی مقدار آپ سورت کی آبادی سے باہر ہی تھے. اللہ اکبر کہنے کی مقدار نماز کا جو آخری وقت ہے صرف اتنا وقت باقی ہے کہ اللہ اکبر کہا جا سکے. اس اللہ اکبر کہنے کی مقدار کے برابر جو وقت ہے اس میں آپ سورت کی آبادی سے باہر تھے، مطلب آپ مسافر تھے. جب آپ مسافر تھے تو آپ نماز کون سی کریں گے؟ قصر والی قضا کریں گے. میرے حساب سے آپ حضرت سمجھ کے مطلب آپ دوہرا دو کہ آخری وقت میں اللہ اکبر کہنے کی مقدار جو وقت بچ رہا ہے اس میں دیکھا جائے گا آپ کی حیثیت کیا ہے. آپ مقیم ہیں یعنی سورت کی آبادی میں آپ پہنچ گئے ہیں تو ایسی صورت میں آپ پوری نماز کی قضا کریں گے. لیکن اللہ اکبر کہنے کی مقدار میں آپ سورت کی آبادی سے باہر ہی ہیں تو آپ ایسی صورت میں مسافر رہیں گے. اب جب آپ قضا کریں گے تو قصر کریں گے، مکمل نماز نہیں پڑھیں گے. ایک خاص سوال، خاص مسئلہ، وطن اصلی کسے کہا جاتا ہے؟ تو بندے کا بورن پیلس جسے کہا جاتا ہے، جہاں پر وہ بندہ پیدا ہوا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وطن اصلی. اسی طرح اس کے گھر والے جہاں پر رہتے ہیں اسے کہا جاتا ہے وطن اصلی. وطن اصلی مطلب جہاں پر قصر لاگو نہیں ہوتی. آپ 15 دن سے کم ٹھہریں گے پھر چلے جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پوری کے پوری آپ نماز پڑھ